ہمارا آج کا کالم ہے غزہ امن بورڈ کا افتتاحی اجلاس اور ہمارا مخمصہ بائی فیمس رائٹر نصرت جاوید۔ خواہ مخواہ کی بحث میں الجھنے کے بجائے مان لیتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح پاکستان کا روایتی میڈیا بھی سب اچھا بتانے اور دکھانے کا عادی ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر چھائے حق گو صحافیوں کو مگر کیا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک ذہن ساز بھی مجھ جیسے عام پاکستانی کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا کہ جمعرات 19 فروری 2026 کا دن وطن عزیز کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے خطے خصوصاً مشرق وسطیٰ کے لیے بھی ایک تاریخ ساز دن شمار ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں اس دن صدر ٹرمپ کے تجویز کردہ بورڈ آف پیس کا افتتاحی اجلاس منعقد ہونا ہے۔ نظر بظاہر مذکورہ بورڈ کے قیام کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو یقینی اور دیرپا بنانے کے بعد بھاری بھرکم سرمایہ کاری کے ذریعے گزشتہ 3 برسوں سے وحشیانہ اسرائیلی بمباری کی زد میں آئی سمندر سے متصل پٹی کو جدید اور خوشحال بستی میں تبدیل کر دینا ہے۔ اسرائیل وہاں سے اپنی فوجیں نکالنے کو آمادہ ہے۔ اس سے قبل مگر بازد ہے کہ نام نہاد عالمی برادری کی نگرانی میں حماس کے متحرک کارکن ہتھیار پھینک کر نیک چال چلن کا وعدہ کریں۔ حماس کے غیر مسلح ہو جانے کے بعد غزہ کی پٹی میں اسلامی ممالک سے بھیجے فوجی دستے امن و امان یقینی بنائیں گے۔ معمولات زندگی بحال کرنے کی ذمہ داری فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک ٹیم کو سونپی جائے گی جو بتدریج پولیس سمیت ریاستی تنظیم کے دیگر ادارے بھی تشکیل دے گی۔ بورڈ آف پیس نے غزہ کے حوالے سے جو اہداف چنے ہیں نیک نیتی کا مظہر ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ مگر متنبع کرتا ہے کہ جہنم کے تمام راستے نیک نیتی ہی تلاش کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے کسی بھی خطے میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس بین الاقوامی ادارے کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ہیں جنہیں ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہے۔ ان ممالک کی بالادستی کے سبب کشمیر سمیت کئی اہم قضیے ابھی تک حل نہیں ہو پائے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا کے کئی خطوں اور ممالک میں اقوام متحدہ ہی نے جنگ بندی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے بعد دائمی امن یقینی بنانے کے لیے بھی اقوام متحدہ ہی کے پرچم تلے دنیا کے مختلف ممالک کے بھیجے فوجی دستے متحرک رہے ہیں۔ فرانس سمیت دنیا کے کئی ممالک کو خدشہ لاحق ہے کہ غزہ میں قیام امن یقینی اور مستقل بنانے کے نام پر امریکی صدر کا تشکیل دیا بورڈ آف پیس در حقیقت اقوام متحدہ کے متوازی ادارے کی حیثیت اختیار کرنے کی پرکار کوشش ہے۔ غزہ میں گھس جانے کے بعد بورڈ آف پیس دنیا کے دیگر خطوں میں شروع ہوئی جنگوں کو رکوانے کے لیے بھی اقوام متحدہ کو نظر انداز کرتے ہوئے حتمی کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ کی براہ راست نگرانی میں تشکیل دیے بورڈ آف پیس کو نیک نیتی کے جواز کے ساتھ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں والی حقیقت کے تناظر میں دنیا کے بیشتر ممالک کڑوی گولی کی صورت قبول کر سکتے تھے۔ بورڈ آف پیس مگر امریکی پارلیمان کے بنائے کسی قانون کے تحت تشکیل نہیں دیا جا رہا۔ ٹرمپ نے بطور صدر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسے ایجاد کیا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اس کی میعاد صدارت گزر جانے کے بعد اس ادارے کا مستقبل کیا ہوگا؟ ٹرمپ اس سوال کا جواب فراہم کرنے کو رضامند نہیں۔ مصر ہے کہ اس کی نیک نیتی پر اعتماد کرتے ہوئے اس بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی جائے تاکہ غزہ میں جنگ بندی کو مستقل بنانے کے بعد وہاں روزمرہ زندگی کی بحالی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ تقریباً 60 ممالک کو اس نے جمعرات کے دن منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے بلایا۔ اکثریت نے مذکورہ بالا تحفظات کی روشنی میں معذرت کر لی۔ پاکستان مگر اس اجلاس میں شریک ہو رہا ہے۔ ہماری نمائندگی بھی وزیر اعظم کی ذاتی موجودگی کی صورت ہو رہی ہے۔ گفتار کے بے شمار غازی پاکستان کی بورڈ آف پیس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بارے میں تند و تیز سوالات اٹھا رہے ہیں۔ انہیں اٹھاتے ہوئے یہ حقیقت فراموش کی جا رہی ہے کہ گزشتہ برس کے مئی میں امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے مابین ممکنہ طور پر ایٹمی شو ڈاؤن کی طرف بڑھتی جنگ کو رکوایا تھا۔ جنگ بندی کے بعد وہ دنیا کو مسلسل یہ تاثر دیتا رہا کہ مئی 2025 کی جنگ کے دوران پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں فضائی برتری حاصل کر لی تھی۔ ہماری تحسین کے علاوہ بھارت کے روس سے تیل خریدنے سے ناراض ہو کر اس نے امریکہ آنے والی بھارتی مصنوعات پر تعزیری ٹیکس بھی لاگو کر دیے۔ اس کے تجویز کردہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار مندرجہ بالا تناظر میں پاکستان کو ٹرمپ کی دانست میں ایک ناقابل اعتبار دوست بنا کر پیش کر سکتا تھا۔ ٹرمپ کے علاوہ عرب اور خصوصاً خلیجی ممالک میں ہمارے سعودی عرب جیسے برادر ملک بھی ہیں۔
ان کی فراہم کردہ رقوم کی بدولت ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کو دیوالیہ دکھانے سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ان ممالک کی اکثریت چاہتی ہے کہ پاکستان غزہ میں امن و خوشحالی کی بحالی یقینی بنانے کے لیے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے اہم کردار ادا کرے۔ برادر ممالک کی خواہشات کو ہم معاشی مجبوریوں کی وجہ سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان ممالک کی مدد اور خاموش سفارتکاری کے نتیجے ہی میں اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ اس کی عدم موجودگی پاکستان، سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک کی اس سوچ کا احترام ہے جو فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم نہیں کرتی۔ اپنے برادر ممالک کے ساتھ مل کر ہی ہم ٹرمپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ غزہ میں پاکستانی فوج کے دستے قیام امن یقینی بنانے کے لیے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کا فریضہ مگر ان کے سپرد کرنا ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان قیام اسرائیل کے پہلے روز ہی سے اسے ایک ناجائز ریاست ٹھہراتا ہے۔ تنے ہوئے رسے پر چلتے ہوئے پاکستان کو ماہرانہ سفارتکاری کے ذریعے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے والی حکمت عملی دریافت کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ بورڈ آف پیس کے بارے میں فقط جذباتی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.